السلام علیکم 7 نیوز سے میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان کے ساتھ. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز. آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے. اور یہ ٹاپک کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم نے صرف محرم میں ہی یہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے. اہل بیت کی محبت ہر لمحے جو ہے ہر سانس کے ساتھ آپ کے دل میں ہونی چاہیے. آپ عمل کریں جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا, جیسے زندگیاں گزاری. اور دوسری ہم بات کریں گے کیونکہ محرم جو ہے وہ نیکسٹ ویک سے محرم سٹارٹ ہو جائے گا اور اسلامک سال کے مطابق نیا سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں نئے سال کی تیاری کیا کرنی ہے, اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اکرام ربانی صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ہیں محمد مزمل قادری صاحب. تو پہلے ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا
شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अदायगी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है आप पे। अब चलते हैं मोहम्मद मुज़म्मिल कादरी की जानिब और उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमदे बारी ताला जो है वो से आगाज़ किया जाए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। काबे की रौनक काबे का मंज़र काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से कर हैं ज़ुबाने हमदे खुदा से कर हैं ज़ुबाने कानों में रस गोलती हैं अज़ाने कानों में रस गोलती हैं अज़ाने बस एक सदा रही है बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे करम की क्या बात मौला तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे करम की क्या बात मौला तायमरे लिख दे आना मुकद्दर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाह
اللہ اکبر. سبحان اللہ، جزاک اللہ. آپ 7 نیوز کے اسکرین پہ لائیو جو مکہ مکرمہ کے لائیو مناظر ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے میں سوال کروں گی کہ محبت اہل بیت کتنی زندگی میں ضروری ہے اور کیا اس کا ذکر صرف محرم میں ہی ہونا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المتقین المخلصین وبارک وسلم. بحمد اللہ تعالی آج کا جو موضوع ہے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور بالخصوص مومنین کی یہ سمجھیں کہ معراج ہے اور مومنین کے جو ایمان ہے اس کا حصہ ہے آج کا موضوع. اور اس کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یہ بیسیکلی جو موضوع ہے وہ اہل بیت علیہم السلام سے ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے متعلق بے شمار آیات بینات اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بے شمار احادیث مبارکہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور اہمیت اور ان کی امپورٹنس کے حوالے سے ذکر فرمائی. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور مودت کو اس طرح پیش فرمایا. سورۃ الشورى میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے میرے امتیو، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اے میری امت میں نے جتنی بھی لائف گزاری ہے اپنی جتنی بھی زندگی گزاری ہے آپ کی خاطر کھائی ہے. طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں تو آپ کی خاطر کھائے ہیں، اگر پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں تو اے میری امت آپ کو سبق دینے کے لیے یہ میں نے ایسے کیا. اور آپ کی پوری زندگی، آپ کا بچپنا ہو، لڑکپن ہو، آپ کی جوانی ہو، پھر آپ کا جو عمر کی جو پچھلا حصہ ہے، تو آپ ہر طرح سے ہمارے لیے رول ماڈل نظر آتے ہیں. اور آپ نے قدم قدم پہ اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی. اور سیدہ اماں عائشہ، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو آپ کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں جب میرے لال پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، یہ میں امت سے ایک جو تعلق ہے آقا علیہ السلام کی ذات کا وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال دنیا میں تشریف لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سر سجدے میں تھا اور آقا علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے تھے. سبحان اللہ. اور قریب ہو کر میں نے سنا آواز کیا آ رہی تھی، تو فرمایا آقا علیہ السلام کے لب انور ہل رہے تھے اور فرما رہے تھے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دینا، اے میرے رب میری امت کو بخش دینا. یعنی کہ جن کا بچپنا ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اتنی امت کے لیے فکر. اور پھر بعد ازاں جو آپ نے اثار اور قربانی کے ایک آپ دیکھ لیں مار کے جو آپ نے کیے اور غزوات لڑے اس امت کے لیے اور اتنی فکر کی، اور اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس سب کے باوجود میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر ایک سوال ہے. وہ سوال کیا ہے؟ ناظرین جو سامعین سن رہے ہیں ہمیں 7 نیوز کی وساطت سے، وہ سوال کیا ہے حاضرین گرامی؟ وہ سوال ہے الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنی مودت کی قربت کے، کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ حسنین کریمین سے محبت کرنا مجھ سے محبت ہے. اے میری امت جب تم میری اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو میرے دل کو فرحت محسوس ہوتی ہے، جب میں خوش ہوتا ہوں تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے. بے شک. اور جس سے رب خوش ہو جائے تو اس کا مقام جنت ہے. واہ. اور اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن پاک اور امام حسین پاک علیہم السلام یہ نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اور پھر وہ وفا کر دکھائی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے، جو قربانی کا سلسلہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چلا تھا اور انتہا امام حسین علیہ السلام پر ہوئی تھی. وہ کیا عظیم قربانی تھی
کہ جو آج بھی ہمیں سکھاتی ہے وفا کرنا، جس پہ وفا بھی ناز کرتی ہے، جن پہ ایثار اور قربانی بھی فخر کرتی ہے، اور وفا بھی جن پہ فخر کرتی ہے کہ امام علی مقام کی وہ ذات تھی جنہوں نے ہمیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ایسا سبق دیا کہ جو اس راستے پہ چل گیا تو اس کے لیے ہمیشہ اللہ رب العزت کامیابی مقدر کر دیتا ہے دارین میں۔ تو حاضرین گرامی قدر، اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق فرمایا، یہ تو آپ کے جو قرابت دار تھے، پہلی جو آیت میں نہیں پڑھی اس کے متعلق اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ اسپیسیفک اہل بیت پاک علیہ السلام فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو میں نے ابھی تلاوت میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت یہ ارادہ فرماتا ہے کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ میں اہل بیت سے نجاست کو دور کر دوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پاک اور صاف کر کے مطہر کر کے اللہ کے حضور ان کے درجات بلند کر دیں۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان اور مرتبہ اور کمال ہے۔ بے شک چلتے ہیں محمد مزمل قادری کی طرف، اور ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ایسا تجھ خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھ خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا،
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالکو مختار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، لیکن میں مزمل صاحب سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ علامہ صاحب کے بعد میں واپس آپ کے پاس آؤں گی، اور میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتام پہ اگر آپ ہمیں تاجدار حرم سلام جو ہے وہ سنا دیں، تب تک آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اسے دیکھ لیں۔ علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور علامہ صاحب سے یہ میں جاننے کی کوشش کروں گی کہ محرم جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، نیا سال جو ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینوں میں جو قمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق یہ پہلا مہینہ ہے، اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب سٹارٹنگ اچھی ہو تو اینڈنگ اچھی ہی ہوتی ہے۔ تو جب ہم اپنی لائف میں سٹارٹنگ اچھی کریں گے اور اپنی زندگی کی روٹین کو بہتر بنائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ پورے سال اللہ رب العزت اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے گا اور اپنی مدد شامل حال فرمائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اپنی زندگی کی جو روٹین ہے، صبح سے جب ہم اپنا بگننگ کریں دن کا، تو فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت سے ابتدا ہو، اور اللہ رب العزت کے بابرکت نام ان سے ابتدا ہو، پھر دن کو جو ہے حلال رزق کمانے کے لیے جب نکلیں۔ سب مجھے لگتا ہے کہ فجر تو پڑھیں لیکن مغرب سے ہی جو ہے وہ، کیونکہ اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اسلامک تاریخ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو آپ نے مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے کہ جب نیا سال شروع ہو، ایک تو آپ کے اعمال اچھے ہوں، اور دوسرا اپنے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، نوافل ادا کریں کہ سال خیر و برکت کا ہو۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب، ایسے ہی کرنا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ سٹارٹ تو ایسے ہی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ مغرب کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اوورآل جو یہ روٹین ہے جی، اس کو اس طرح سے ہی کیا جائے۔ جب ہم صبح ہی غفلت سے کرتے ہیں، صبح دن 10 بجے جاگتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے بعض اوقات، تو یہ صبح سے سارا جب ڈسپلن نہیں ہوتی چیزیں تو پھر وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی خاص دعا نئے سال کی؟ نئے سال کی آقا علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اور بالخصوص جو مہینے ہیں جس طرح کہ رجب شریف کا مہینہ ہے یا رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی دعائیں فرماتے تھے، اور اس کے لیے برکت، اس چیز کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس سال کے لیے فرماتے تھے کہ اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل جو مقام ہے وہ آخرت ہی ہے۔ یہ بیسیکلی الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو بیسیکلی ہم یہ امتحان گاہ میں ہیں، اس وقت ہم اپنے آپ کو اگر اچھے سے پریپیئر کریں گے اللہ کے حضور
اس کے احکام کو مان کر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں گے تو اللہ رب العزت اس کا نتیجہ بہتر فرمائے گا آخرت کو. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا محرم میں کرنا کیا چاہیے؟ محرم کا احترام اللہ تعالیٰ نے بھی 3 مہینے ایسے ہیں جن کا احترام اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کا کہا گیا ہے. تو کیا کرنا چاہیے جو لوگ یہ چیز نہیں مانتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے؟ احترام میں کیا آ جاتا ہے؟ جی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بہت لاپرواہ دکھائی دیتی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں تو بالخصوص ان حرمت والے مہینوں میں اللہ کے حضور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس سے حیا کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے خاص مہینے ہیں. جس طرح کہ ذی الحجہ کا مہینہ ابھی گزرا ہے، اس کے متصل ہی محرم شریف کا مہینہ ہے. تو اس میں تو ایک تو یہ محرم الحرام کا مہینہ، ایک تو اس کو نسبت ہے جو واقعہ کربلا ہوا، ایک ایسا یہ میسیکر ہوا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے امت کو سبق سکھا دیا. اور آج غیر بھی امام علی مقام امام حسین کے کردار کو سلام پیش کرتے ہیں. آج نان مسلمز بھی آپ کے کردار کو اور آپ کی استقامت کو اور آپ کا جو پیشنس تھا اور آپ کا جو استقامت کا پہلو تھا اس میں وہ آپ کے یعنی کہ آپ کے متبادل کوئی اور شخص نہیں دکھائی دیتا. آپ نے ایسا اسلام، ہاں جی وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے، آپ شاہ ہیں، آپ شہنشاہ ہیں. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. پھر آپ نے فرمایا کہ دین حسین ہے، دین است حسین دین پناہ است حسین. دین کو پناہ دینے والے بھی، دین کو بچانے والے بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے، جنہوں نے اپنا کنبہ لٹا دیا، اللہ کی حضور اپنا گھر قربان کر دیا، ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، علی اکبر کو بھی، جو تصویر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے بھتیجے قاسم کو بھی قربان کر دیا، سیدنا قاسم علیہ السلام. تو یہ ننھے بچوں کو ساتھ لے کے آئے، اور وہ 72 تن، وہ اب ذرا ایک لمحہ اگر وہ کربلا کے میدان میں ذرا سوچ کو لے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس تپتی ہوئی زمین پر، ریتیلی زمین پر اللہ کے نبی کس نواسے نے ایسی وفات سکھائی امت کو کہ جو قیامت تک ہمیشہ یاد رکھے گی. بالکل. اب چلتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی سیدہ اما زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسنین کریمین کا ذکر تو ہوا، ان کی ماما جو ہیں، ان کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے عظیم رہنما اور عظیم رول ماڈل ہیں. ان کے حوالے سے میں 1-2 احادیث پڑھ کے تو انشاءاللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ اما زہرا پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے متعلق فرمایا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام آپ سے چلی، اور سیدنا امام حسن پاک اور حسین پاک، یہاں سے یہ اہل بیت کا سلسلہ چلتا ہے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ویسے تو دنیا کا رواج ہے، بہت شارٹ ہے، جلدی سے اگر آپ کنکلوڈ کر دیں بات کو، کہ جو نسل ہے وہ والد کی طرف سے چلتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی نسل کو اللہ نے سیدہ زہرا پاک سے چلایا، اور فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے میرے آقا، یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہے، یہ خود خاک آلود ہوں، ان کے چہرے خاک آلود ہوں. آپ کی اولاد کی کثرت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا کر دی ہے. فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، کہ میری فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. بے شک. اور ایک جگہ فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جگر کے ٹکڑے سے مراد آپ سمجھتی ہیں کتنی عقیدت سے آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، اے لوگوں سن لو کہ جس نے میری بیٹی سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو آپ اندازہ لگا لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور فرمایا جہنم ہے. اور یہ ایسا ٹاپک ہے، اس کیس پہ ہم جتنی بھی بات کر لیں
ایک ہمارے رائل ماڈل ہیں. لیکن اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے تو میں نے مزمل صاحب سے ایک ریکویسٹ کی تھی، تو چلتے ہیں ان کی جانب اور پھر اجازت لیتے ہیں ویور سے. حرم اے شہنشاہ دین تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونے گاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہونے گاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رے کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علامہ اکرام رحمانی صاحب موجود تھے، محمد مزمل قادری صاحب موجود تھے. ہم نے کوشش کی ہے جاننے کی کہ نیا سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو ہمیں کون سے ایسے اعمال ہیں جو کرنے ہیں جس سے ہمارا سال جو ہے وہ خیر و برکت والا رہے اور محبت اہل بیت زندگی کے ہر لمحے میں ہر سانس کے ساتھ ضروری ہے. اس کے لیے کوئی مخصوص ایام کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.